جیسا کہ 15 شعبان المعظم آ رہا ہے، امام زمانہ حجت خدا ہمارے وقت کے زمانے کے امام کی ولادت کا دن آ رہا ہے، تو چاہتا ہوں ایک دو یا 3-4 ویڈیوز ہو جائیں امام کے تعارف پر اور امام کی تھوڑی سی معلومات پر۔ تو آج پہلا ویڈیو ہے، تو امام کیا ہے، امام کا تعارف کیا ہے، امام کی شخصیت کیا ہے، القابات کیا ہیں، نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے۔ تو آج تھوڑا ذکر کروں گا کہ امام کا تعارف کیا ہے۔ یہ شیعہ اثنا عشری کے 12ویں امام ہیں اور مولا کا نام ہے محمد، اور مولا کا مشہور جو نام کے ساتھ لقب ہوتا ہے وہ ہے المہدی، اور امام کے والد کا نام ہے جو 11ویں ہمارے امام ہیں، امام حسن عسکری، اور امام کی والدہ کا نام ہے بی بی نرجس خاتون۔ تو مولا کا جو ولادت کا معاملہ ہے، تو مولا کا نور تو خلقت انسانیت سے ہزارہا سال پہلے ہی خلق ہو چکا تھا، مگر بشری حقیقت و فطرت کے مطابق امام 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں اپنی ولادت سے اس جہان خداوندی کو منور و روشن کیا۔ اور مولا وہ مولود ہیں جن کی ولادت کے وقت ان کی ماں میں جب شکم مادر میں تھے تو ولادت کے وقت ان کی ماں میں آثار ولادت ہی نہ تھے۔ یہ ایسا مولود ہے کہ والدہ میں آثار ولادت ہی نہ تھے، مگر مولا کی ولادت ہو گئی۔ اور مولا کی جیسے ہی ولادت ہوئی، مولا جیسے ہی شکم مادر سے باہر آئے تو سجدہ خالق میں گر گئے، اور آپ کے دائیں بازو پر لکھا ہوا تھا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ قرآن کی آیہ مجیدہ ہے کہ جب امام تشریف لائے اس دنیا میں، اپنے نور سے اس دنیا کو روشن کیا، تو مولا کے جو ہے دائیں بازو پر یہ لکھا تھا کہ حق آ گیا ہے، باطل بھاگ گیا، اور یقیناً باطل کو فرار ہی ہونا تھا۔ اور مولا نے آنے سے ہی جیسے ہی آئے تو سورہ قصص کی آیت نمبر 5ویں تلاوت کی تھی کہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم چاہتے ہیں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں انہیں پیشوا بنائیں، مالک قرار دیں روئے زمین پر۔ اور مولا کے یہ اس آیت کا ترجمہ تھا جو مولا نے آنے سے ہی تلاوت کی تھی۔ اور مولا کا نام کس نے رکھا؟ تو مولا کا نام وحی خدا سے رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ کو جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ تمہارے 12ویں کا نام کیا ہوگا۔ تو جیسے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو ہمارا قائم آئے گا 12واں، اس کا نام اسمی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی اس کا نام میرے نام پر محمد نام ہوگا۔ اور مولا کی ولادت کے بعد 260 ہجری میں 5 سال کی عمر میں مولا اپنے بابا سے جدائی کے سبب عہدہ امامت پر فائز ہوئے، اور مولا کو گرفتار کرنا حکومت کا سب سے بڑا ہدف تھا کہ مولا کو گرفتار کریں کہ صفحہ ہستی سے امامت کو ختم کر دیں۔ تو مولا 260 ہجری سے 329 ہجری تک غیبت صغریٰ میں تقریباً 69 سال غیبت صغریٰ میں رہ کر اپنے جو چاہنے والے اور محبان کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے، اور 329 سے لے کر اب تک 329 ہجری سے لے کر اب تک مولا غیبت صغریٰ میں رہ کر اپنے چاہنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر سوال اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جو ہے غیبت میں رہ کر، پردے میں رہ کر کوئی کیسے مدد کر سکتا ہے، کوئی کیسے ہدایت کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں یہ ذکر کروں گا دلیل کے ساتھ کہ غیبت میں رہ کر کوئی کیسے، غائب ہو کر کوئی کیسے ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو آخری بات کہ مولا کے چند القابات ہیں مشہور، تو ان القابات کی وجہ اور سبب کیا ہے، کیوں یہ مولا پر القابات آئے۔ تو مولا کا پہلا لقب ہے المہدی، جو مشہور نام کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے کہ محمد مہدی۔ مولا کا یہ مشہور لقب ہے مہدی۔ تو مہدی آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو مہدی اس لیے کہا گیا کہ خدا مولا کے ذریعے خدا ایسے پوشیدہ امور کی طرف رہنمائی کرے گا
جس کا کسی کو بھی پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اسے پوشیدہ گم شدہ امور کی طرف رہنمائی کرنے والے کو مہدی کہتے ہیں۔ تو دوسرا مولا کا لقب ہے القائم۔ مولا کو قائم اس لیے کہا گیا کہ مولا ایسا قیام کریں گے باطل کے خلاف جس کو تاریخ بشریت نہ جانتی تک نہیں ہے، جس کو ایسا قیام کریں گے تاریخ بشریت نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا قیام، اور مولا حق کو ایسا قائم کریں گے کہ باطل اسے چھو بھی نہیں سکے گا۔ اور مولا کا تیسرا لقب ہے المنتظر۔ منتظر مولا کو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کی غیبت کے وقت کی مدت جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، بہت طولانی ہو جائے گی، اور مخلص لوگ آپ کا انتظار کریں گے اور بے ایمان لوگ آپ کا انکار کریں گے۔ طویل مدت ہونے کے باوجود بھی آپ کا انتظار کیا جائے گا، اس وجہ سے آپ کو منتظر کہا جاتا ہے۔ اور مولا کا چوتھا لقب ہے صاحب الامر، یعنی امر اور آرڈر کرنے والا۔ تو یہ مولا کو اس لیے کہا گیا ہے کہ مولا ان میں سے ہے جن کی اطاعت، جن کے امر کا حکم ماننا، جن کا بندوں پر لازم قرار دیا گیا ہے، کہ جیسے آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول اور ان کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو امر کرنے والے صاحب امر ہے، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو مولا کو صاحب امر اس لیے کہا گیا ہے کہ مولا کا امر جو ہے، مولا کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کرنا بندگان خدا پر، مخلوق خدا پر لازم و واجب ہے۔